سیاہ رنگ کی چمکدار گاڑی سکندر پیلس میں بے دھڑک داخل ہوئی۔ آنے والے کی دیدہ دلیری تھی کہ وہ بغیر کسی حفاظتی اقدام کے اپنے دشمن کے گھر بے دھڑک کھڑا تھا۔ سفید رنگ کی کڑکڑاتی ہوئی شلوار قمیض، کندھے پر پڑی ہوئی شال کچھ لاپرواہ نظر آ رہی تھی۔ اس کی شان و شوکت و شخصیت کا عالم یہ تھا کہ جیسے اسے دیکھ کر ہر چیز سہم جانے پر مجبور ہو گئی۔ آنکھوں سے سن گلاسز ہٹاتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذات کو مضبوطی سے تھاما اور اس وقت وہ گھر کی جانب قدم بڑھا رہا تھا، حالانکہ اس کے بابا نے سختی سے اسے روکا تھا کہ وہ وہاں نہ جائے۔ لیکن پھر بھی سکندر حسن کے سامنے بیٹھ کر اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر وہ ان کاغذات پر دستخط کروانا چاہتا تھا جو سکندر کے قبضے میں تھے اور اس کے باپ کی ملکیت تھے۔ ملازم اسے روکنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتے، لیکن اس کی ایک کاٹدار نظر نے اسے 2 قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ کوشش کرنا کہ اگلی بار ازمیر خانزادہ کا راستہ نہ روکو۔ گھنی مونچھوں تلے لبوں نے حرکت کی۔ اس کے جاندار لہجے کا اثر تھا کہ ملازم کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور اگلے چند لمحوں کے اندر اندر وہ سکندر شاہ کے لاؤنج میں اس کے سامنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ ان پر دستخط کر دیجئے شاہ صاحب، اب عرصہ ہو چکا ہے آپ کو دوسروں کا کھاتے ہوئے۔ بڑی دیدہ دلیری سے وہ سکندر شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ سکندر شاہ لبوں کا کونا کھینچ کر ہلکا سا مسکرایا۔ دستخط تو میں کر دوں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ گے؟ اور سکندر شاہ کی بات پر وہ کھل کر ہنسا، اور اگلے لمحے جیب سے پسٹل نکال کر وہ اس کے ماتھے پر ٹکا چکا تھا۔ گارنٹی تو اس بات کی بھی نہیں ہے کہ آپ اگلے لمحے زندہ رہیں گے یا نہیں۔ اس کی ہر درمی کے قصے جتنے سکندر شاہ نے سن رکھے تھے وہ دکھنے میں ان سب کو مات دینے والا تھا، اور سکندر شاہ کو معلوم ہو گیا اپنے بیٹوں کی فوج اور ملازمین کے باوجود اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں اسے اڑا سکتا ہے، لیکن کروڑوں کی زمین دینا بھی آسان نہیں تھا۔ چائے خان حویلی کے مکینوں کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن پھر بھی حق تو حق ہوتا ہے، اور کوئی آسانی سے اپنا حق نہیں چھوڑتا۔ میں صرف 3 تک گنتی گنوں گا۔ 3 میرے لبوں سے ادا نہیں ہوگا اور میری انگلی ٹریگر پر دب جائے گی۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ ظاہر شاہ اپنے باپ کو چھوڑنے کا کہہ رہا تھا، لیکن وہ کسی کی سننے کی بجائے سکندر شاہ کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک جنون تھا، ایک وحشت۔ آج تک سکندر شاہ نے جتنی خود غرضی دکھائی، جتنی لالچ اور ہوس کی اندھی مچا رکھی تھی، انہیں لگ رہا تھا جسے اختتام ہے۔ ہر خوف کی لہریں اس کی آنکھوں میں بھی گردش کر رہی تھیں۔ تبھی وہ ملائم سی آواز اسے اپنی پشت پر آ رہی تھی۔ بابا، بابا، یہ سب؟ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بات کرتے ہوئے اپنے باپ کو اس حال میں دیکھ کر شدید خوف زدہ تھی۔ اس ملائم سی آواز کو سن کر وہ ہرگز حیران نہیں ہوا اور نہ ہی اس کی توجہ میں فرق آیا، لیکن 2 معصوم ہاتھوں نے جان لگا کر اسے اپنے باپ سے دور دھکیلنا چاہا تھا، اور تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ پشت پر بکھرے ہوئے بال اٹھتے ہوئے کندھے پر آ گرے، خوف و ہراس سے پھیلی ہوئی بھوری آنکھیں، کپ کپاتے لب اور دوپٹے سے بے نیاز وجود لیے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آنکھیں لبلب بانسوں سے بھری تھی، اور اس معصوم سی لڑکی کو دیکھ کر وہ کتنے لمحے حرکت نہیں کر پایا۔ ایسا نہیں تھا کہ عورت ذات کا وجود اس کے لیے کشش کا باعث تھا، یا وہ کوئی دل پھینگ قسم کا مرد تھا، لیکن وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس کے چہرے پر سے نظریں ہٹانا اس وقت ازمیر خانزادہ کے لیے ممکن نہیں تھا۔ لمحے میں کایا پلٹ جانا کسے کہتے ہیں، آج اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ چھوڑ دیں، پلیز چھوڑ دیں میرے بابا کو۔ گلابی کپ کپاتے ہوئے لبوں نے التجا کی، اور اس کا ہاتھ سکندر شاہ کے ماتھے سے کب ہٹا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ابھی تک اس کی نظریں صرف رانیہ شاہ کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، حیا سے لبریز آنکھیں جن سے آنسو ٹوٹ کر رخساروں پر گر رہے تھے۔ ڈیل بدل گئی۔ شاہ صاحب، اب میں آپ کی بیٹی سے نکاح کروں گا۔ یہ دوسرا بم تھا جو اس نے شاہ حویلی کے مکینوں پر پھونک دیا۔ زاہد بے قرار ہو کر آگے بڑھا تھا، اور سکندر شاہ وہیں تھم سا گیا۔ وہ ساری زمین میں تمہارے نام کر کے جاؤں؟ اس نے ایک لمحے کے لیے رانیہ کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائیں، جو ابھی تک بے یقینی سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی بات نہیں سمجھ پائی، وہ سمجھ رہی تھی،
لیکن اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی ہو۔ اپنی زبان بند کرو، تم عیاش انسان، چھوڑو میری بہن کا ہاتھ۔ زاہد نے آگے بڑھ کر رانیہ کو کھینچ لیا اور اسے مسکراتے ہوئے سکندر شاہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ تمہاری جان اور یہ جائیداد دونوں، یا پھر تمہاری بیٹی سے نکاح، معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ ایک بار پھر وہ سکندر شاہ کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ نہیں بابا، میں نکاح نہیں کروں گی، زاہد کے بازوؤں میں مچلتے اس نے کہہ دیا۔ یہ گنڈا اور موالی شخص جو اس کے باپ کو مارنے آیا تھا، اب اس نے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ ایک بار پھر اس نے دلچسپی سے پلٹ کر رانیہ کے چہرے کو دیکھا، جو آنکھیں پہلے خوف زدہ تھیں، اب وہ بے چین نظر آ رہی تھیں، اور ان آنکھوں کی بے چینی نے سے بھی ذرا سا بے چین کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے تمہیں زمین کے کاغذات پر دستخط کرنا ہوں گے، اور یہاں زمین اور پیسوں کے عوض سکندر شاہ نے اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ زاہد گڑبڑاتے باپ کی جانب بڑھا تھا۔ بابا، لیکن سکندر شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رک جانے کا اشارہ کر دیا۔ وہ بس اپنے باپ کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ سپاک انسان جو اپنی اکلوتی بیٹی سے آج تک محبت نہیں کر پایا، آج اس کا بھرم کیسے قائم رکھ سکتا تھا؟ جاؤ، نکاح خواہ لے کر آؤ، اور ساتھ ہی ساتھ وکیل صاحب کو بھی کال کر دو۔ اگلے 15 منٹ میں کوئی یہاں ہونے چاہیے۔ ازمیر خانزادہ کے چہرے پر پھیلی ہوئی تیکھی مسکراہٹ کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے حکم صادر کر دیا، اور زاہد کو مجبوراً پلٹنا پڑا۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ اس گھر میں اس کے باپ کا حکم چلتا تھا، اور اپنے باپ کے سامنے وہ بے بس تھا۔ نہیں بھائی پلیز، میں یہ نکاح نہیں کروں گی، مجھے ڈر لگتا ہے ان سے۔ وہ زاہد سے لپٹ گئی، اور زاہد نے ملازمہ کو اشارہ کرتے اسے اندر لے جانے کا حکم دے دیا۔ روتی بلکتی ہوئی اپنے کمرے میں جا رہی تھی، لیکن اس کی التجاؤں میں کمی نہیں تھی۔ اس نے باپ سے منت کر لی، اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی مانگ لی، لیکن آج تک اس نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس کی سزا اسے بھگتنی پڑی۔ اور ازمیر اسے اس طرح دیکھ کر مزید بے چین ہو رہا تھا۔ اگر کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اس ہیرو کی طرح نظر آنے والی شخص پر مر مٹتی، پہلی نظر میں اس پر فدا ہو کر اپنا دل اس کی ہتھیلی میں تھما دیتی۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ اس کی نظر میں وہ اپنا امیج خراب کر چکا تھا۔ سکندر شاہ جیسا بھی تھا اس کا باپ تھا، اور اپنے باپ کے بارے میں وہ کبھی بھی غلط گمان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا رونا سسکنا سب کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر اندر نکاح خواہ اور وکیل کو بلوا لیا گیا۔ سب سے پہلے دوسرے کاغذات تیار ہوئے تھے، لیکن ازمیر خانزادہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ اس نے کہہ دیا وہ پہلے نکاح کرے گا اور اس کے بعد دستخط۔ اگر تم اپنی زبان سے مکر گئے تو؟ سکندر شاہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ یہ ضمیر خانزادہ کی زبان ہے، کسی 2 ٹکے کے مکار بوڑھے کی زبان نہیں۔ یہاں بھی وہ اپنی چال چلنے سے باز نہیں آیا، اور سکندر شاہ نے دانت پیس کر اسے دیکھا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تم میرے گھر پر موجود ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیتے، اس نے نرمی سے ان کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ ریلیکس ہو سر جی، اپنی بیٹی کو رخصت کریں، میں آپ کا ہارٹ فیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا، مصنوعی اداسی سے کہتے ہوئے وہ ان کے تن من میں آگ لگا چکا تھا۔ پہلی بار سکندر شاہ کے سامنے کوئی ٹکر کا بندہ آیا۔ ساری زندگی وہ عدنان خان جیسے بندے سے ٹکر لیتا رہا، لیکن آج اس کا پالا عدنان خان کے بیٹے سے پڑا تھا، سو بھگتنا تو بنتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے اندر اندر زاہد اسے کمرے سے باہر لے آیا تھا۔ اس بار وہ بالکل خاموش تھی۔ جالیدار دوپٹے کا گھونگھٹ گرا کر وہ نیچے اترتی چلی آ رہی تھی، لیکن قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ بار بار وہ اپنے بھائی سے لپٹ جاتی۔ اگر اس شخص نے مجھے مار دیا تو؟ اس کی آنکھوں کا خوف دیکھ کر وہ افسردہ ہو رہا تھا، لیکن بغاوت کا مطلب تھا سویلی سے نکل جانا، جو وہ اب بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، تم بس ہمت رکھو۔ اس شخص کے پہلو میں سج کر واپس اس کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ نکاح خواہ نے نکاح شروع کیا، اور کچھ ہی دیر کے اندر اندر وہ رانیہ سکندر شاہ سے رانیہ ازمیر خانزادہ بن گئی۔ پورے مان سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب میری بیوی سے سویلی والوں کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، تم اپنی قیمت وصول کر چکے ہو، سکندر شاہ۔ جبکہ پشت پر ہاتھ باندھے سکندر شاہ چند قدموں کے فاصلے پر کھڑا رہا۔ یہ اس کی اکلوتی بیٹی کا نکاح تھا، اس کی زندگی کا مشکل ترین فیصلہ،
لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس بیٹی کو ہمیشہ اس نے بیٹی ماننے سے انکار کیا۔ 3 بیٹوں کی موجودگی میں جس پر انہیں ناز تھا وہ ہرگز بھی ایک بیٹی کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر رانیہ کی پیدائش پر جہاں آرا شاہ کی وفات نے اس پر منحوسیت کا وہ لیبل لگا دیا کہ اس کا سگا باپ بھی اسے وہ محبت دینے سے انکار کرتا رہا جو محبت اس کا حق بنتا تھا۔ لرزتے قدموں کے ساتھ وہ باپ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ اتنا دل چاہا تھا کہ ان کے سینے سے لگ جائے، لیکن اسے نظر انداز کرتے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کے سر پر ٹکاتے وہ اس کا رخ ازمیر خان کی جانب موڑ کے اور کوشش کرنا کہ بڑے شان سے کیے گئے نکاح کا بھرم بھی رکھو، دوبارہ خود سے منسلک کسی بھی چیز کو اس حویلی میں تانے دینا۔ وہ باپ نہیں تھا، نہ ہی وہ باپ کہلائے جانے کے حق کا حقدار تھا۔ کاغذات اٹھا کر اپنی کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ ظاہر کے گلے لگ کر وہ اسے شدت سے رو پڑی تھی کہ کسی کا بھی دل سہم جائے، اپنوں کے درمیان رہنا چاہے، پھر سلوک جو بھی ہو، لیکن وہ حفاظت میں تھی اور اب حفاظت کو احساس اسے ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بڑے مان سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ گاڑی تک لے آیا، گاڑی میں سے بٹھاتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل نے کہہ دیا اور اس نے کر لیا۔ اب عدیل خان کو کیسے فیس کرنا تھا؟ گھر والوں کے سوال جواب، اسے صرف اس معاملے پر غور نہیں کرنا تھا۔ اس وقت اس کی پوری توجہ پاس بیٹھی ہوئی لڑکی کی جانب تھی جو سر جھکائے مسلسل رونے کا مشکلہ سر انجام دے رہی تھی۔ گھر کے راستوں پر گاڑی ڈالتے ہوئے اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر 2 انگلیاں اس کی ٹھوڑی پر ٹکائے اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ رونا بند کرو۔ اس نے ان حویلی سے دلہن کو چپ کروانے کا ہنر تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے کہنے پر وہ سہم کر سر جھکا گئی اور دوبارہ اپنی بھوری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے ماریں گے تو نہیں؟ اس نے کچھ اس قدر معصومیت سے کہا تھا کہ مقابل کو گاڑی روک کر اس کے جانب مڑنا پڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ کو تھام کر وہ اسے بے تحاشا دیکھتا رہا۔ میں اب تمہارا شوہر ہوں اور شوہر بیویوں کو مارا نہیں کرتے، وہ یوں سے سمجھا رہا تھا جیسے کہ کسی چھوٹے بچے کو رشتے کی نوعیت سمجھا رہا ہو، جبکہ رونا بھول کر وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ میں آپ کی بیوی ہوں؟ اس معصومانہ سوال پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ وہ یوں بات کری تھی جیسے کہ یقین نہیں کر پا رہی ہو، جبکہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں اس کی گردن پر پھیرتا چلا گیا۔ سرخ رنگوں میں ڈوبتے ہوئے وہ پلکیں جھکا گئی، لیکن میں دلہن تو نہیں بنی؟ ایک اور شکوہ اس کے حسین لبوں سے برآمد ہوا تھا۔ بچپن سے محبت کے لیے ترستی آئی تھی اور اب جب وہ شخص اسے اتنی محبت سے بات کر رہا تھا تو اس کی جانب متوجہ ہونا بنتا تھا۔ میں تمہیں دلہن بناؤں گا، اپنی دلہن، لیکن اس کے لیے تمہیں رونا بند کرنا پڑے گا، بیویوں کی طرح میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ آنکھ کا کونا دبا کر اسے ایک بار پھر سرخ کر گیا، جو کہ ناسمجھی سے اسے دیکھتی وہ 17 سالہ دلہن اپنی دھڑکنوں کو تیز ہونے سے روک رہی تھی۔ ہسبینڈ جی، اس کے پکارے جانے پر وہ حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے آپ کے گھر میں کتنی دیر رکنا ہوگا؟ مجھے واپس کب چھوڑنے آئیں گے آپ؟ اور اس کے ہاتھ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے وہ اس کے ہاتھ کو دبا کے، ہمیشہ کے لیے اب تم ہمیشہ میرے پاس رہو گی، میرے دل کے قریب۔ میں ہر روز تم سے ڈھیر ساری باتیں کیا کروں گا، محبت کروں گا، ہماری چھوٹی سی فیملی ہوگی اور بس۔ حالانکہ وہ کبھی بھی اقرار نہیں کر سکتا تھا کہ اسے پہلی نظر میں بھاگ گئی ہے۔ اپنی جانب سے خود کو تسلی دیے ہوئے تھا کہ سکندر شاہ کا غرور توڑ کر اسے حویلی لے کر جا رہا ہے۔ حویلی میں سے رکھتے اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوگا وہ کچھ نہیں کہے گا، لیکن نہ جانے کیوں اس کی سہمی ہوئی معصوم شکل کو دیکھ کر اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس پر بلا وجہ دھاڑے چیخے۔ پورے حق سے اس کا ہاتھ تھام کر وہ حویلی لے آیا۔ عدیل خان اور ستارہ بیگم حویلی میں موجود نہیں تھے، نمرا بھی ان کے ساتھ ہی تھی، اس لیے وہ سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا۔ آج تم اسی کمرے میں رہو گی کیونکہ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ وہ کسی سے کوئی چیز بھی نہ بانٹنے والا شخص اس کے ساتھ اپنا کمرہ بانٹ رہا تھا، اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے وہ اپنی انگلیوں کو چٹکاتی رہ گئی۔ نیا گھر، نئے لوگ اور پھر اس سے منسلک یہ شخص جو اس وقت اپنی شرٹ کے بٹن اتار رہا تھا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، اس کے بعد میں ملازمت سے تمہیں کچھ کھانے کے لیے منگوا کر دوں گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ ہنوز سے حالت میں بیٹھی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ شرٹ لیس وجود، بھیگے بھیگے بال اور کرسٹی بدن کے ساتھ وہ اتنا دلکش لگ رہا تھا کہ بامشکل اپنے جذبات کو کنٹرول کیے وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔
آنکھوں کی گوشے کب سرخ ہوئے تھے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا، جبکہ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے پلٹا تو گڑبڑاتے ہوئے رانیہ نے اپنی پلکوں کو جھکا لیا۔ بے مقصد ہی کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے کے بعد وہ بھی اٹھ کر فریش ہونے کا ارادہ کرتے ہی اس کے قریب سے گزرنے لگی تھی، جب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اٹکتے ہوئے گرنے لگی، جب اس نے اپنا مضبوط بازو بڑھا کر اسے تھام لیا تھا۔ اپنے شوہر کی جانب کم دھیان دے محترمہ، اس طرح گر کر اپنا نقصان کریں گی۔ اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی کریے وہ اسے مکمل سر کر گیا۔ اس وقت اس کے ہاتھ ازمیر کے سینے پر جمے ہوئے تھے، جبکہ اس کی دھڑکن کو وہ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ بہت قریب سے اسے دیکھ رہا تھا، بلکہ چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ لہراتے بالوں کو بکھر کر آبشار کی مانند گرنا مقابل کو مدہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ بڑی محبت سے جھک کر اس کی گردن پر اپنے لب جماتے ہوئے وہ اس کے چہرے پر بکھرتے رنگوں کو دیکھتا چلا گیا۔ رانیہ کو یوں لگا تھا جیسے کہ دل اچھل کے حلق میں آ گیا ہو۔ اپنی دھڑکن کو اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ اس کا اتنے قریب آ جانا اور پھر یوں تھام لینا جان لیوا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا دشمن کی بیٹی اتنی حسین ہو گئی کہ دل میں اتر جائے۔ انگلیوں سے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے رستے ہوئے اپنی سرگوشی کا رس اس کے کانوں میں بکھیر رہا تھا، جبکہ حیرت سے پلکیں اٹھاتے اس کی نظریں ازمیر کے چہرے پر جم گئی۔ ہسبینڈ جی، وہ اس کی دسترس سے پناہ لے رہی تھی۔ ایک اجنبی کے سامنے اس طرح کھڑے ہونا اس کی پناہوں میں، جس سے ابھی کچھ دیر پہلے اس کا رشتہ قائم ہوا تھا، کبھی بھی خود کو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ حالانکہ وہ ازمیر سے حد درجہ خوف زدہ تھی، لیکن اب وہ آہستہ آہستہ اس کے خوف کو ظاہر کر چکا تھا۔ وہاں کی نسبت اسے یہاں بہتر لگ رہا تھا۔ جو پابندیاں اس پر وہاں آئی تھیں، ہو سکتا کہ یہاں وہ ٹوٹ جائیں اور ایک حسین زندگی اس کی منتظر ہو، یا جو بھی، لیکن اب وہ محدود تھی، صرف ازمیر خان تک۔ اس شام عدیل خان نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ان کا بیٹا اتنا دل پھینک قسم کا مرد ثابت ہوگا۔ میں اسی لیے تمہیں وہاں جانے سے روک رہا تھا۔ تم نے معاملہ سلجھانے کی بجائے مزید بگاڑ دیا۔ وہ غصے سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے، وہ بیٹا جس نے آج تک ان کی مرضی کے علاوہ قدم بھی نہیں اٹھایا، آج وہ نکاح کر کے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اب کیا بتاتا؟ یہ پہلی نظر کا ایسا اثر تھا جس نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، تو وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر کھڑا تھا۔ سکندر شاہ کی بیٹی ہے، جس دن بھی وار کرے گی تمہارے پیٹھ پیچھے وار کرے گی۔ عدیل خان کا غصہ کسی صورت بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ اگر کسی کے اندر شاہ کی بیٹی ہے تو اب آپ کی بھی بہو ہے، بہتر ہے کہ اس کی بیٹی سمجھنے کی بجائے آپ اپنی بہو سمجھیں۔ وہ ازمیر کی پشت پر سر جھکائے چپ چاپ کھڑی رہی۔ گلابی رنگ کے دوپٹے کے حالے میں حسین چہرہ بالکل شفاف لگ رہا تھا، لیکن ستارہ بیگم بھی اس کے اس فیصلے پر ہرگز خوش نہیں تھی۔ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو واپس چھوڑ کر آؤ، زمین ملے یا بھلے نہ ملے، بہو کے طور پر مجھے قبول نہیں ہے۔ عدنان خان کا فیصلہ اٹل تھا۔ ستارہ بیگم چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ تو اس قدر غمزدہ تھی کہ اپنے ہی بیٹے نے ان کا اس قدر دل دکھا دیا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی زندگی کے لیے انہوں نے ہزاروں خواب سجا کر رکھے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی، لیکن اسے کوئی حق نہیں تھا یوں اپنے مستقبل اور خوابوں کے ساتھ چھیڑخانی کرنے سے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ سکندر شاہ کی بیٹی ہے، ان کے بیٹے کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کرے گی۔ اسے نرمی سے اس لڑکی کا ہاتھ تھام لیا۔ جو بھی ہو بابا، وہ بات کا آغاز کر رہا تھا، یہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ اور رانیہ نے سر اٹھا کر اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا باپ کہہ رہا تھا کہ اسے جائیداد کی عوض دے رہا ہے اور لینے والے شخص کا حق بنتا تھا کہ اس پر حکمران بن جائے، لیکن یہاں سارا معاملہ ہی الٹ تھا۔ وہ اسے اپنے پہلو میں لگائے کھڑا تھا۔ یہی میری بیوی اور اب اسی سے میری فیملی بڑھے گی۔ اسے اپنے ساتھ لگائے وہ کمرے میں لے کر آیا۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بےتحاشا آنسوؤں کے درمیان رو پڑی تھی۔ آپ کو کوئی حق نہیں تھا کہ آپ مجھے وہاں سے لے آتے۔ اپنے لبوں کو باہر نکالے مسلسل روتی چلی گئی، جبکہ وہ سگریٹ پیتے ہوئے مسلسل اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے باہر کے پھولوں پر رم جم گر رہی ہو، لیکن اس کی آنکھوں کی اداسی اسے ذرا بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پلیز چپ ہو جاؤ، میرا سر درد کر رہا ہے، جھنجھائے ہوئے لہجے میں اس نے کہا تو مزید گڑبڑاتے ہوئے رو پڑی، اور اگلی لمحے اسے اپنے قریب کھینچ کر وہ اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ میں تمہیں خرید کر نہیں لایا، ہو سکتا ہے تمہارے باپ نے تمہیں بیچا، لیکن میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے۔
اس کے کان کے قریب جھکا وہ کہہ رہا تھا۔ سگریٹ کی خوشبو ادھر ادھر پھیلتی چلی گئی۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھوں گا اور یہ ازمیر خان زادہ کا وعدہ ہے تم سے۔ سوسو کرتی وہ اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھتی رہ گئی اور ماحول کو بدلنے کے لیے بے ساختہ اس کے رخساروں پر اپنے لب جما کیا۔ سرخ رخساروں سے وہ خود کو سمیٹتی پلکیں جھکا گئی تو اسے اپنے مزید قریب کھینچتے ہوئے ازمیر نے اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں اس طرح یقین نہیں آئے گا۔ ایک بیوی ہوگا تب تمہیں یقین آئے گا کہ تب ہمیشہ کے لیے تم میرے پاس ہو۔ اور وہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ بیبی؟ اس کے لبوں نے سرگوشی کی تھی۔ اسے بازو میں بڑھتا بستر تک لیا۔ جی بیبی، ایک چھوٹا سا بیبی جو صرف ہمارا ہوگا، جو تمہیں ماما کہے گا۔ اور مارے ایکسائٹمنٹ کی وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہسبینڈ جی، پھر آپ مجھے بیبی کب لا کر دیں گے؟ اسے اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو گول گھمایا تو مقابل نے اپنی مبہم سی مسکراہٹ کو لبوں میں دبا لیا۔ جب تم چاہو۔ وہ جو پہلے اس بات پہ یقین کرنے سے قاصر تھی کہ اتنا روب والا شخص جس کے خوف سے پوری شاہ حویلی کانپ رہی تھی اس کے ساتھ اتنا نرم رویہ رکھے ہوئے تھا، اور پھر عدنان خان کی باتوں کا بھی اثر تھا، سو ابھی کسی بھی طرح اسے یہیں رکنا تھا، اپنے شوہر کے پاس۔ نہیں، بس آپ بتائیں، آپ مجھے کب بیبی لا کر دیں گے؟ اب وہ باقاعدہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کر رہی تھی اور مقابل نے گھما کر اسے اپنے اوپر گرا دیا۔ لمحے بھر میں رانیہ کی سانس اٹک گئی تھی۔ اس شخص کی قربت جان لیوا تھی۔ بیبی لانے کے لیے تمہیں بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا، جیسا کہ میں۔ اب وہ نرمی سے اس پر جھکا اپنی شدتیں بکھیر رہا تھا، جبکہ اٹکتی سانسوں سے اس نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ ازمیر کے سینے پر ٹکا دیا۔ ازمیر جی، پلیز۔ اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولتے جا کر رہی تھی اور اس کی اٹکی سانسوں کا خیال کرتے ہوئے وہ ذرا سا دور ہو گیا۔ آج کے بعد اگر بیبی لانے کی خواہش کی تو پہلے مجھ سے بھگتنا پڑے گا، تمہیں جو منظور ہو بتا دینا، اور اب سو جاؤ۔ اور وہ کروٹ بدلے یوں دم ساتھ کے لیٹی، کچھ دیر کے بعد سو گئی، اور اس کی بھاری سانسوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ بھی کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اب آگے کیا ہوتا اس بات سے تو وہ واقف نہیں تھا، لیکن ہاں اتنا ضرور تھا کہ اس لڑکی کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، اور کچھ بھی سے مراد کچھ بھی، جس حد تک وہ جا سکتا تھا۔ اگلے 2 دنوں کے اندر اندر اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ ستارہ بیگم چاہے اس سے برا بھلا نہیں کہتی، اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کرتی، لیکن وہ بھی اسے دل سے تسلیم کیے ہوئے نہیں ہے۔ اور رہی بات عدنان صاحب کی، تو انہیں بھی اس بات پر یقین نہیں کہ ان کے لیے اچھی بہو ثابت ہوگی۔ نمرا کے ساتھ اس کی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی۔ ویسے بھی نمرا اس کی ہم عمر تھی اور نمرا کو اپنے بھائی سے بے تحاشا محبت تھی۔ اس کے بھائی کے صرف ایک بار کہنے کی دیر تھی کہ اس کا خیال رکھنا، وہ تمہاری بھائی کی بیوی ہے۔ اور نمرا نے سارے گلے شکوے بھلا کر اسے ساتھ لگا لیا۔ بچپن سے اسے بہن کی جس شدت سے چاہت تھی صرف وہی جانتی تھی، اور اب اسے بہن اور دوست دونوں کی صورت میں بھابھی دستیاب ہو چکی تھی، سو وہ کس طرح اپنے ہاتھوں سے جانے دے سکتی تھی۔ اس رات بھی وہ کافی دیر سے اپنے کمرے میں آئی تو اس کا منتظر تھا۔ کہاں تھی تم؟ اس وقت تک اپنے شوہر کا خیال نہیں تمہیں؟ اور کچھ لبوں پر زبان پھیرتی کھڑی رہ گئی۔ میں بس نمرا کے ساتھ۔ چپ ہو جاؤ تم۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی وہ دھاڑا اور چلتے ہوئے دور ہو گئی۔ آج کے بعد تمہیں سب سے پہلے میرے پاس ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور کے بعد۔ اس رات وہ سے ناراض تھا، شدید ناراض، کیونکہ اس کا انتظار کرتا رہتا اور وہ زیادہ دیر تک نمرا کے کمرے میں پائی جاتی، اور اگلی صبح ناشتے کی میز پر بھی رانیہ کے جانے سے پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ اس کی خاموشی اور ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے بار بار اپنے آنسوؤں کو حلق میں اتار رہی تھی۔ رات بھر وہ عجیب سی کیفیت کا شکار رہی۔ اسے صرف اور صرف ازمیر کی محبتوں کی عادت تھی، اور ان 2 دنوں میں ہی اس نے اس شخص کی بے پناہ اور محبت دیکھ لی تھی۔ کیا ہوا، تم کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ اس کے پاس بیٹھتے نمرا نے اسے ٹوکا تو وہ جلدی سے نظریں چکا کے وہ اس کی نظروں کو محسوس کر رہا تھا، لیکن جان بوجھ کر اسے لاپرواہی برت رہا تھا۔ ستارہ بیگم اور عدنان صاحب خاموشی سے ناشتہ کرتے رہے۔ چھوٹی موٹی بات چیت کرتے ہوئے وہ آفس کے معاملات ڈسکس کر لیتے اور دوبارہ خاموشی چھا جاتی۔ مجھے لگتا ہے میری طبیعت خراب ہے، اسے اچانک کہہ دیا، سچ گھماتے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ کیا ہوا تمہیں؟ نمرا نے فوراً پوچھا تھا۔ باقی سبھی ناشتہ چھوڑ کر اسے ہی دیکھ رہے تھے اور آنسو بہاتے سر جھکا کے ایک ہاتھ اس کے کندھوں پر پھیلاتے ازمیر نے اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ کیا ہوا؟
وہ بے قرار ہو رہا تھا۔ ہسبینڈ جی، وہ گڑبڑاتے بات کرتے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ رات بھر سے اس سے بات نہیں کر رہا تھا اور یہ کیا کم پریشانی تھی۔ بیٹا تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ستارہ بیگم نے پہلی بار مداخلت کی۔ ہاں، البتہ عدنان خان بالکل خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ دراصل اس نے سر اٹھا کر اپنے شوہر کی جانب دیکھا۔ میں پریگننٹ ہوں، اور ایسا معاملہ تھا کہ اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے جھٹکا کھا کر دور ہوا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سب لوگ عجیب و غریب طرح سے اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے، جبکہ سر جھکاتے ہوئے وہ بچہ خاصا گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے دوبارہ سر اٹھا کر کچھ کہنا چاہا اور ازمین نے جلدی سے اس کے لبوں پر انگلی جماتی تھی۔ خاموش رہو تم اور سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ مجھ سے خاموش کروا رہا تھا، لیکن ستارہ بیگم اور عدنان صاحب ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ دوبارہ دہراؤ بیٹا۔ ستارہ بیگم نے اٹھتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماما، یہ بے وقوف لڑکی۔ اس سے پہلے کچھ کہتا ستارہ بیگم کی تیز نظروں کی زیر اثر خاموش ہو کر سر جھکا گیا۔ آنٹی، میرا بیبی آنے والا ہے، پکی بات ہے۔ اس کی تیز نظروں کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنی مرضی سے بات کرتے ہوئے اس کے لیے مشکلات پیدا کر رہی تھی، اور عدنان صاحب طنزیہ مسکراتے ہاتھ صاف کر کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یہی کہا تھا میں نے کہ دشمن کی بیٹی لے آؤ گے تو وہ تم لوگوں کی نسلیں اجاڑ دے گی۔ بابا پلیز۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھا۔ یہ صرف بے وقوفی میں ایسا کہہ رہی ہے، پتہ نہیں اس کا مطلب بھی جانتی ہے یا نہیں۔ وہ بات کو مسلسل سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بات کا مطلب جانتی ہے یا نہیں جانتی، اسے اچھی طرح سمجھا دو۔ ہم خاندانی لوگ ہیں اور آج کے بعد ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ایسا کوئی معاملہ ہے بھی تو… اور ان کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے انہیں ٹوک دیا تھا۔ بابا ایسا کچھ نہیں، اور اپنے بیٹے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے عدنان صاحب سر ہلاتے ہوئے کمرے میں چلے گئے، جبکہ ستارہ بیگم نے عجیب نظروں سے اسے گھورا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ مما، ایسا کچھ نہیں ہے، تم کمرے میں جا رانیہ، میں وہیں آ رہا ہوں۔ اور اس لڑکی کی وجہ سے اتنا شدید غصہ آ رہا تھا کہ بیان کرنا ممکن نہیں تھا۔ سب کے سامنے کس طرح وہ ایسی بات کر سکتی تھی جو اس کے اور اس کے شوہر دونوں کی عزت کے خلاف ہو؟ 2 دن ہوئے نہیں نکاح کو اور محتمہ پریگننٹ ہونے چلی گئی۔ اتنی بچگانہ ذہن والی لڑکی کے ساتھ تمہاری زندگی کیسے گزرے گی؟ مجھے یہ بتاؤ۔ صرف رانیہ کے جانے کی دیر تھی، ستارہ بیگم تو اس پر بھڑک ہی اٹھی، اور اس نے آگے بڑھ کر ان کے دونوں کندھوں کو نرمی سے تھام لیا تھا۔ آپ کو اپنے بیٹے پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ اب ان کے ماتھے پر لب رکھے انہیں سمجھا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی میں اپنے بیٹے کو اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گی۔ تم میرے ایک ہی تو بیٹے ہو۔ وہ ماں تھی اور اپنی جگہ بالکل درست کہہ رہی تھی۔ اگر خود کو ان کی جگہ رکھ کر دیکھا جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں تھی۔ ہر ماں کا خواب بہت اونچا ہوتا ہے اپنی اولاد کو لے کر۔ میں جانتا ہوں، لیکن آپ یقین کریں وہ بہت اچھی بہو ثابت ہوگی۔ صرف ایک بار میری خاطر۔ وہ اب ان کے دونوں ہاتھوں کو تھامے کھڑا تھا۔ لیکن اس سے پہلے سے یہاں رہنے کے آداب سکھاؤ، اسے رشتے کی نوعیت کے متعلق بتاؤ، اور کوشش کرو کہ اس کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرو۔ میں نہیں چاہتی کل کو کوئی آندھی طوفان کی طرح آئے اور تمہاری زندگی کو تباہ و برباد کر کے چلا جائے۔ خدا نہ خواستہ۔ ماں ہونے کے باوجود ان کے اندیشے اپنی جگہ قائم تھے۔ آخر وہ اپنے بیٹے کو کس طرح نامکمل دیکھ سکتی تھیں، جبکہ وہ ایک لڑکی پر اتنا بھروسہ کیے ہوئے تھا جو دیکھنے میں تو بے حد معصوم تھی، لیکن دل کی باتوں سے صرف خدا واقف ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کروں گا۔ آپ نے اس بابا کو بھی سمجھائیں۔ زندگی میں پہلی بار وہ ملتجی لہجے میں انہیں کچھ کہہ رہا تھا، ورنہ ہمیشہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہوئے سنا تھا۔ میں ان سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، اور شاید اس لڑکی سے بھی۔ پہلی مرتبہ انہیں لگا کہ اس کی آنکھوں میں کسی کے لیے جذبات ہیں، اور انہوں نے دل سے دعا کی تھی کہ اس کے یہ جذبات ہمیشہ قائم رہیں۔ وہ لڑکی کبھی بھی اس کے دل کے ٹوٹنے کی وجہ نہ بن جائے، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی خوشیاں سب سے عزیز تھیں۔ تن فن کرتے وہ کمرے میں داخل ہوا تو آئینے کے سامنے کھڑی سکون سے بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ اسے لگا تھا جتنی بڑی نیوز وہ دے چکی ہے اب تو اس کے شوہر کا خفا رہنا بنتا ہی نہیں۔ یہ باہر کیا کہا تم نے سب کے سامنے؟ آتے ہوئے اس کے بازو کو موڑتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ کچھ بھی نہیں، میں نے بس ان کو نیوز دی ہے۔ اور اس لڑکی کے انداز پر سر پیٹ کر رہ گیا۔ جانتی بھی ہو کہ کیسی نیوز تھی؟ اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے ہلکا سا مسکرائے۔ اب آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں، اور نہ ہی انکل آپ سے کہیں گے کہ مجھے چھوڑ دیں یا مجھے بابا کے پاس چھوڑ کر آئیں۔ بابا تو ویسے مجھ سے ناراض ہیں، بالوں کی لٹوں کو انگلیوں پر لپیٹتے پرسکون انداز میں کہہ گئی، اور سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھا تھا۔
یعنی یہ بچکانہ حرکت وہ کر چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ لا علم تھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں۔ یعنی اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ ایسی بات کر کے وہ اپنے لیے کتنی مشکلات کھڑی کر سکتی ہے۔ تم کب بڑی ہو جاؤ گی؟ اسی کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کھینچ کر اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی بھی بہت بڑی ہوں، بس آپ کو لگتا ہے چھوٹی بچی ہوں میں۔ اور مقابل نے اس کے معصوم لبوں کو پہلی بار حق سے اپنی دسترس میں لیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے حسین لبوں سے اپنے لبوں کو ٹکراتے ہوئے اسے سمٹ جانے پر مجبور کر رہا تھا، اور اس کے شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے وہ اپنے وجود کو سنبھالتی کھڑی رہ گئی، کمر سے تھام کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے دیوانہ وار اس کی سانسوں کو پیتا گیا۔ اس کی ماں کہہ رہی تھی کہ اسے اپنی بیوی سے تعلقات قائم کر لینے چاہیے، اور شاید ان کے رشتے کی مضبوطی کے لیے سب سے اچھا قدم تھا جسے وہ اٹھا سکتا تھا۔ تو وہاں شام تیار رہو گی، میں تمہیں گھمانے لے جاؤں گا، اس کے بعد محبت اور بے تحاشا محبت سے نوازوں گا تمہیں، تاکہ اگلی بار تم پریگننٹ ہونے جانے کا دعویٰ کرو تو میری سانس نہ اٹک جائے۔ واٹ؟ وہ اسے یکٹک اپنی جانب دیکھتا پا کر سرگوشی میں کہتا اس کی آواز بحال کرتا اسے چھوڑ کر چلا گیا، جو کہ کتنی دیر ایسے لمس میں گھری رہی۔ خدا جب کسی دل کو آپ کی محبت سے لبریز کر دیتا ہے تو دوسرے دل کا رخ بھی آپ کی جانب موڑ دیتا ہے، جذبات تو بڑھ بڑھ کر اسے بھی متوجہ کرتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ اپنی مرضی سے نظریں پھیر لے تو یہ الگ بات ہے، ورنہ جس بات اگر ایک جانب ہو تو دوسری جانب کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو قابل محبت ہو، قابل غور ہو۔ دل بے چین سا رہا۔ وہ سارے دن اس شخص کی چاہت کے خمار میں رہی۔ اپنی ماں کو قائل کر کے وہ پہلے ہی بھیج چکا تھا کہ اس کی مسز کے ساتھ اچھی سی شاپنگ کر کے آئے، اور وہاں وہ جس چیز پر ہاتھ رکھ رہی تھی وہ چیز ستارہ بیگم نے اسے خرید کر دی تھی۔ گھر آنے کے بعد اس نے سب سے پہلے اپنے بیگز کو کھولا تھا۔ سی گرین کلر کی شفون کی چمکدار ساڑی اس کے دل کو اس قدر بھا گئی تھی کہ وہ اسے لازمی طور پر پہننا چاہتی تھی، اس شخص کے لیے جو آج صبح سے اسے تیار ہونے کا حکم دیکھ کر گیا تھا۔ وہاں وہ کبھی کبھار تیار ہوا کرتی تھی، یا پھر زاہد بھائی کی بیوی مقدس کو تیار ہوتے ہوئے دیکھتی تو اس کا دل مچل جاتا، لیکن وہاں اسے اتنی آزادی نہیں تھی، اور نہ ہی اس کے باپ نے کبھی اسے اس طرح کی کوئی چیز خرید کر دی۔ ہاں، ظاہر سے وہ جو بھی فرمائش کرتی تھی وہ پوری کر دیتا، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ زاہد ابھی تک اسے کبھی ملاقات کرنے نہیں آیا، حالانکہ کبھی بھی ازمیر نے اسے اس بات سے روکا ٹوکا نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی ایسی بات کرے جو ازمیر کی ناراضگی کا سبب بنے، یا پھر اسے دوبارہ شاہ حویلی کے مکینوں سے جوڑ دے، کیونکہ اسے اپنے بابا سے جو اتنی محبت تھی ان کا خوف بھی اس قدر اس پر مسلط تھا۔ ساڑی لے کر وہ ستارہ بیگم کے پاس چلی گئی۔ آنٹی، کیا آپ مجھے ساڑی باندھ دیں گی؟ اس نے معصومیت سے کہہ دیا، اور وہ چاہنے کے باوجود انکار نہیں کر پائی۔ حالانکہ عدنان صاحب کے دل میں ناراضگی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایسی خاتون نہیں تھی کہ کسی بھی بات کی بنیاد بنا کر کسی سے بھی نفرت پال کر اپنے گھر کا سکون برباد کر لیتی، اور وہ لڑکی تو پھر ان کے بیٹے کی خواہش تھی جس کا اظہار وہ بارہا کر چکا تھا۔ جاؤ کمرے میں آ کر تمہیں باندھ دوں گی۔ انہوں نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد آ کر انہوں نے اسے ساڑی باندھ دی تھی۔ اپنی گلابی رنگت میں سی گرین کلر کی ساڑی میں اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ کتنی دیر وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پائی۔ یہ بات داد طلب تھی کہ ان کے بیٹے کی پسند بہت خوبصورت تھی۔ آنٹی، کیا میں بہت پیاری لگ رہی ہوں؟ اپنے بالوں کو سلجھاتے اس نے کہہ دیا، اور ستارہ بیگم مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ اور وہ بھی کھلکھلاتے ہوئے ہنس پڑی۔ آپ جانتی ہیں، میں جب پیدا ہوئی تھی میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ بابا کہتے ہیں کہ میں اپنی ساتھ منحوسیت لے کر آئی تھی، اس لیے ماما ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب وہ بالوں کو سلجھاتے ستارہ بیگم کو بتا رہی تھی، اور وہ اس کے قریب ہی بیٹھ کر اسے نعمات سے سننے لگی۔ نہ جانے کی اس لڑکی کہانی سے دل فریب لگی تھی جو ان سے اپنی محرومیوں کا تذکرہ کر رہی تھی۔ بال بناتے ہوئے ہاتھ ذرا سے سست پڑے۔ ستارہ بیگم نے محسوس کیا تھا جیسے اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب نظر آ رہی ہوں۔ بابا نے مجھے کبھی بھی اتنی محبت نہیں دی جتنا کہ ان کا حق بنتا تھا، اور دیتے بھی کیسے۔ میری وجہ سے ماما کی ڈیتھ ہو گئی۔ بابا کبھی کبھار مجھے کمرے میں بند کر دیا کرتے، میں گھنٹوں روتی رہتی۔ میں جب ان سے اپنی پسندیدہ چیزیں لینے کا تذکرہ کرتی تو وہ بری طرح جھاڑ دیتے۔ اور پھر جس روز بابا نے میرا نکاح کیا اس روز میرا کتنا دل چاہا تھا ان کو گلے لگانے کا، لیکن پھر بھی وہ ناراض کھڑے رہے۔
ستارہ بیگم تو سن بیٹھی رہ گئی۔ وہ نازک سی لڑکی اتنی محرومیوں کا شکار تھی، بچپن سے وہ ایک ٹارچر برداشت کرتی چلی آئی، سو اسی لیے وہ اتنا جلدی ازمیر کے اتنا کلوز ہو گئی کہ اس کے بنا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہ پاتی۔ یہ وجہ تھی کہ وہ آنکھیں بند کر کے ازمیر پر بھروسہ کرنے لگی تھی۔ اب اگر کبھی تمہارے بابا تمہیں لینے چلے آئیں تو؟ اس کے دل کا حال جاننے کے لیے انہوں نے سوال کر دیا۔ یہ کبھی تمہیں لگے کہ تمہیں اپنے بابا کے پاس لوٹ جانا چاہیے تو؟ اور وہ کتنی دیر بول نہیں پائی۔ پتہ نہیں آنٹی، مجھے نہیں پتہ، آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے کہہ گئی، اور اس کی پشت کو دیکھتے ستارہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی تھی، لیکن اس روز ان کا نظریہ اس لڑکی کے حوالے سے بدل چکا تھا۔ انہیں لگا کہ جس کے بارے میں یہ سمجھتی تھی کہ بے تحاشا چالاک اور اپنے باپ کی طرح کسی مقصد کے لیے ان کے بیٹے کے ساتھ ہوں گی، اب وہ یہ نہیں سمجھ رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ انہوں نے غلطی کر دی، اور اسے جاننے میں وہ تو خود اتنی محرومیوں کا شکار ہے کہ محبت کے لیے ترستی پھر رہی ہے، کسی اور کے وجود سے محبت کی چنگاریوں کو بجھا کر کبھی بھی نہیں جائے گی، اور وہ پورے دل سے تیار ہوئی۔ نمرا نے اسے دیکھا تو بس دیکھتی رہ گئی۔ اس کا حسن کسی کھلتے ہوئے گلاب کی طرح تھا، کسی چمکتے ہوئے چاند کی طرح۔ بھائی کو مارنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ دل کے ساڑی میں سجے ہوئے سراپے کو دیکھ کر نمرا نے شرارت سے کہا تو وہ جنیب کر مسکراتی۔ اور کچھ ایسے حال اس شخص کا بھی ہوا تھا جو کمرے میں داخل ہوا تو کتنی دیر اسے دیکھتا کھڑا رہ گیا۔ اس کی ماں کی پسندیدہ رنگوں میں سجی اس کی دلکش بیوی اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اس پر سے نظر ہٹانا ممکن نہیں تھا۔ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بے حد خوبصورت۔ اسے گھماتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے سینے سے ٹکا کر اس کے کندھے پر اپنے لب رکھ گیا، جبکہ ایک کپکپاہٹ کا احساس ابھی سے اس کی رگوں میں اترا تھا، جب اسے اندازہ ہوا کہ اس شخص کی قربتیں کتنی جان لیوا ہو سکتی ہیں۔ ہم گھومنے جا رہے تھے نا؟ اس نے بات کو بدلنا چاہا۔ بالکل جا رہے ہیں، لیکن اس حسین شام کے بعد تمہیں مجھے میسر آنا ہوگا، میری ساری شدتوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ بولو، کرو گی؟ وہ ہاتھ پھیلائے اس کے سامنے کھڑا تھا، اور رانیہ نے کچھ لمحے سے دیکھنے کے بعد اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ جن ہاتھوں کے حوالے وہ اپنا دل کر چکی تھی، اپنی جان، اپنے تمام حقوق، اس کا ساتھ دینے سے وہ کس طرح گھبرا سکتی تھی؟ وہ اس کا محافظ تھا اور اس کی حفاظت کرنا جانتا تھا۔ وہ شام ان کی زندگی کی سب سے حسین شام تھی۔ خوبصورت ریسٹورنٹ کے اس خوبصورت سے کونے میں سجا ہوا وہ دلکش ترین کپل ہر حسین منظر کو بات دیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھی اور وہ گہری نظروں سے اس کی دلکشی کا جائزہ لے رہا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو، اس نے اعتراف کر لیا، اور رانیہ نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ٹھوری کے نیچے ٹکا لی تھی۔ اور اگر میں خوبصورت نہ ہوتی تو؟ اس کے معصوم سے سوال پر وہ کھل کر مسکرایا۔ تو میں کہتا کہ تم بہت حسین ہو، کیونکہ میں پھر بھی تمہیں انہیں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا جو تمہیں حسین مانتی ہیں، اسے دل چاہ رہا ہوتا جو تمہارا طلبگار ہے۔ عورت کو اس کے بڑھ کر کیا چاہیے ہوتا ہے کہ ایک حسین اعتراف، ایک حسین اقرار محبت، جس کی خاطر پوری دنیا کو چھوڑ دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اچھے ڈنر کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر باہر آ گئے۔ اب اس کے پسندیدہ گول گپوں کی جانب اسے لے کر جا رہا تھا۔ اسے اپنی مرضی سے گول گپے کھائے۔ کتنی بار اس نے ازمیر کی جانب بھی بڑھائے تھے، لیکن ہر بار مسکراتے ہوئے انکار کر دیتا۔ اس کے بعد اسے فلاور شاپ پر لے کر آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں خوبصورت گجرے پہناتے ہوئے جھک کر باری باری ان پر اپنے لب ٹکا گیا تھا۔ تم ہمیشہ گجرے پہنا کرو، مجھے گجرے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اس نے سوچا تھا وہ ساری زندگی کسی عورت کے حسن کا اعتراف نہیں کرے گا۔ اسے لگا تھا ساری زندگی کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، لیکن اس روز سرخلابوں کے ساتھ ہی اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں اپنی زندگی کی ساری حسین شام تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی کا طلوع ہوتا ہر سورج تمہیں دیکھ کر ابھرے۔ کیا تمہیں میری محبتیں قبول ہیں؟ اور اسے مسکراتے ہوئے گلاب تھام لیا۔ ان ساری چیزوں سے زیادہ عزیز تھا اسے مسکراتا ہوئے شخص جس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے بڑی ہمت دکھائی تھی، اور پھر خود ہی شرماتے ہوئے چہرہ جھکا کے جبکہ آہستگی سے اس کے کان کے قریب جھکا۔ یہ تو صرف شروعات ہے، ابھی تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے تمہیں نہ جانے کیا کچھ کرنا پڑے گا، اور میں یہ سب کچھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس حسین نہ بھولنے والی شام کو گزار کر وہ لوگ واپس آئے تو چینج کرنے کے بعد اس نے دوبارہ جو لباس پہنا تھا وہ ازمیر کی فرمائش کا تھا، اور اسے پہن کر وہ بلا وجہ سرخ ہوتے جا رہے تھے۔ چینج کر کے باہر بھی آنا ہے یا پھر رات بھر وہیں؟ ٹھیک ہے نا، وہ بولا تو خوفزدہ ہوتے ہوئے فوراً ہی باہر آ گئے۔ اسے دیکھ کر مسکراتا رہ گیا۔
حسین رنگوں میں مزین وہ دودیا وجود چھلکتے اس کے جذبات کو بہکا رہا تھا، اور بہکے جذبات کے ساتھ وہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں اتنا حسین نہیں لگنا چاہیے؟ وہ گویا سوال کر رہا تھا۔ اس نے لبوں کو دانتوں میں دبا کر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی سبچکانہ حرکت پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ بے وقوف لڑکی، کب بڑی ہو جاؤ گی؟ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر پڑنے کی اجازت دے رہا تھا۔ ہسبینڈ جی، وہ ہلکا سا منمنائے۔ جی میری جان، اور وہ تو اس پر نثار ہونے کے لیے تیار تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، اور مقابل نے مسکراتے اسے اپنے بازو میں بھر لیا تھا۔ تم ساری زندگی مجھ سے محبت کر سکتی ہو، مجھ پہ یقین کر سکتی ہو، لیکن میں یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم اس سے خوف زدہ رہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے ساری عمر صرف خوف کو برداشت کیا ہے، صرف پابندیوں کو دیکھا ہے، سو بھلا وہ کیسے برداشت کر سکتا کہ وہ مزید پابندیوں میں جیتی رہے۔ اس کے وجود پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتے ہوئے وہ اسے احساس دلا رہا تھا کہ اس کی ساری محبتوں کی کلوتی بارش ہے جسے وہ بے تحاشا محبت کرتا ہے۔ چائے پہلی نظر کی پسندیدگی گہری نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے پاک رشتے کا آغاز کیا۔ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیتے ہوئے اسے سرخ کر گیا، جبکہ بکھری سانسوں کے ساتھ وہ اس کی شدتوں سے پناہ مانگ رہی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے خود ہی اس رہائی بخش دی، اور وہ گہرے گہرے سانس دیتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ آج رات میں تمہیں سانس نہیں لینے دوں گا، کیونکہ آج تم میری پناہوں میں ہو۔ ہسبینڈ جی، وہ التجا کر رہی تھی، لیکن آج اس کے التجائے ماننے کے حق میں نہیں تھا۔ اس کے بالوں کی خوشبو کو اپنے وجود سے معطر کرتے ہوئے اس کی نس نس پر سوار ہوتا چلا گیا۔ بائے رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی، اور برستی ہوئی رات کے ایک ایک نقش پر ان دونوں کا نام کندہ تھا۔ اگلی صبح بیدار ہوئی تو اس کے بازو میں ایک پرمسرت صبح کا آغاز تھا۔ اس نے رخ موڑ کر اسے دیکھا اور پھر نرمی سے ہاتھ بڑھا کر ازمیر کے گھنے بالوں کو سلجھانا شروع کر دیا۔ وہ جو گہری نیند میں تھا، ایک پرسکون سے مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری، اور اپنی سرخ آنکھوں کو کھول کر اس نے رانیہ کو دیکھا تھا، جو رات بھر اس کی شدتوں کے نتیجے میں اس وقت بھی سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ نیچے چلیں؟ اس کی نظروں سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس نے سوال کیا تو مقابل نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی سانسوں کے قریب کھینچ لیا تھا۔ چلیں گی؟ ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ بار بار اس کی گردن میں منہ چھپایا جا رہا تھا، جبکہ ایک اداسی سی رانیہ کے حسین چہرے پر پھیلی تھی۔ میں اپنے بابا کو بہت مس کرتی ہوں۔ زاہد بھائی اور دوسرے بھائیوں نے بھی کبھی رابطہ نہیں کیا۔ کیا وہ لوگ مجھے بھول گئے ہیں؟ اور یہ سوال تو آج دہرا رہی تھی، وہ تو نہ جانے کتنے دنوں سے اس کی آنکھوں میں بڑھتا چلا آیا تھا۔ اسے نرمی سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ 2-3 بار وہ زاہد سے بات کرنے کی کوشش بھی کر چکا تھا، لیکن زاہد کی جانب سے کوئی اطمینان بھرا جواب نہیں ملا۔ کیا تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو؟ کیا ان سے ملنا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھامے وہ سوال کر رہا تو اس کے سینے پر سر ٹکائے چھت کو گھوٹتی رہی۔ میں چاہتی ہوں کہ ان لوگوں کے دل میں میری محبت پھیل جاتی۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے؟ اور کتنی دیر بچانے کے باوجود بھی اس کے سوال کا جواب نہیں دے پایا۔ اس شام اس نے خود ڈرائیور کے ہاتھوں سے شاہ حویلی بھجوایا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ خود جا کر ایک بار اپنے باپ سے ملے۔ زاہد نے محبت سے اس سے ملاقات کی۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ ازمیر خانزادہ نے اسے کسی قید مسلسل میں رکھا ہوگا، لیکن اسے خوش اور مطمئن دیکھ کر وہ بھی مطمئن تھا۔ مقدس کے سامنے اس کی ایک نہیں چلتی تھی، اور پھر اپنے باپ سے کس طرح تعلقات خراب کر سکتا تھا؟ وہ خود ملاقات کرنے کے لیے اپنے باپ کے کمرے میں گئی، لیکن اس کے باپ نے نہ صرف اس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے اجتناب کیا تھا، بلکہ اسے قائل کرنا چاہا کہ ازمیر کو چھوڑ کر یہیں رک جائے۔ اب انہیں زمین بھی مل چکی تھی، اور خانوں کی اکڑ توڑنے کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو یہیں روک لیتے۔ اگر تم مجھ سے کوئی تعلق رکھنا چاہتی ہو یا تمہیں مجھ سے محبت ہے تو یہیں رک جاؤ، وہ کہہ گئے، اور پہلی بار اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ بھلا آسان تھا شخص کے بغیر رہنا جس کے ساتھ جینے مرنے کا تصور وہ کر چکی تھی، جو اسے اتنی محبتوں سے نواز چکا تھا کہ کوئی اسے اس قدر چاہ ہی نہیں سکتا تھا۔ نہیں بابا، ازمیر بہت اچھا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اٹھ کر واپس آنے لگی، جب اس کی بات اس کے باپ کی آواز نے اس کے قدم روک دی۔ ٹھیک ہے، پھر کوشش کرنا کہ دوبارہ میری دہلیز پر مت آؤ۔ اور اس نے پلٹ کر بڑے دکھ سے باپ کو دیکھا تھا۔ میں تب تک نہیں آؤں گی جب تک کہ آپ کو خود میری دہلیز تک نہ آنا پڑے۔ میں ساری زندگی محبتوں کے پیچھے بھاگتی رہی ہوں بابا، اب اور نہیں۔ اپنے آنسوں کو چھپاتی وہاں سے نکل آئی، حالانکہ اس نے کتنے مان سے ازمیر سے کہا تھا کہ وہ رات اپنے بابا کے پاس رکے گی، اپنے بھائیوں سے باتیں کرے گی اپنے گھر میں، لیکن یہاں جب کوئی گمجوشی اور محبت نہیں تھی تو یہاں رکنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔
اس شخص کو اس کی کسی محرومی کی پرواہ نہیں تھی. اسے اتنی محبتوں سے نواز چکا تھا کہ اگلے کئی سالوں کے لیے اس کی محبت کا ذخیرہ اس کے لیے کم پڑنے والا نہیں تھا. ستارہ بیگم کے دل میں اس نے ایسی جگہ بنا لی کہ اب اسے نمرہ سے کام نہیں سمجھتی تھی، اور آہستہ آہستہ عدنان صاحب بھی اسے تسلیم کرتے چلے آ رہے تھے. وہ دن بھی ایسا ہی دن تھا جو ملازمہ کے ساتھ مل کر وہ رات کا کھانا بنوا رہی تھی. اب کام کرنا، ساری ذمہ داریاں اٹھانا اسے اچھا لگتا تھا. ازمیر چاہے لاکھ منع کر لیتا، لیکن پھر بھی یہ اس کا گھر تھا، اور خود کو کاموں میں مصروف رکھ کر وہ خود کو مزید سنوارنا چاہتی تھی. اچانک آنے والے چکر نے اسے بے چین کیا تو گڑبڑا گئی. رضیہ فوراً اس کی جانب بڑھی، اسے سہارا دیکھ کر باہر لے آئی، جہاں ستارہ بیگم نے اسے اس طرح دیکھ کر پریشانی سے اس کا حال پوچھا تھا. پتہ نہیں آنٹی، طبیعت خراب ہو رہی ہے میری. چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. کھانے پینے کا دھیان نہیں رکھتے تو میں اس لیے اتنی ویک ہو چکی ہوں. ستارہ بیگم اس کے لا کی انکار کرنے کے باوجود اسے فوری طور پر ڈاکٹر کے پاس لے کر چلی گئی، اور جو خوشخبری اس کے منتظر تھی اس نے اس کی آنکھوں کو نم کر دیا. آج سے کچھ ماہ پہلے وہ یہی سوچا کرتی تھی کہ اس کے رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے اولاد ضروری ہے تاکہ ضمیر سے دور نہ جا پائے، اور آج وہ سب اس کے پاس تھا جس کی صرف طلب کی جا سکتی ہے. ماشاء اللہ سے بہت مبارک ہو میری بچی. ستارہ بیگم نے اس کا ماتھا چومتے سے اپنے ساتھ لگا لیا. یہ حقیقت تھی کہ لڑکی ان کی زندگی اور گھر میں خوشیوں کی دستک ثابت ہوئی تھی. کہا جاتا ہے ہر اس دل کو سمیٹ لیں جو محبت کے لیے بنایا گیا ہے اور محبت سے محروم ہے، پھر وہ آپ کے دل کے کونے کونے میں محبت بھر دے گا. ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. اس وقت وہ اپنے کمرے میں نہال بیٹھی تھی جب ازمیر کمرے میں داخل ہوا. اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ نہیں جانتا. شاید گھر والوں نے سرپرائز باقی رہنے دیا تاکہ اس کی مسز سے اس خوشی کے بارے میں آگاہ کرے. کیا ہوا؟ ماما بتا رہی ہیں تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی. وہ بے چین ہو کر اس کی جانب بڑھا اور اس کے ہاتھوں کو تھام لیا اور بامشکل اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روک رہی تھی. جانا میں پوچھ رہا ہوں طبیعت کیسی ہے؟ وہ سوالات پر سوالات کیے جا رہا تھا جو کہ ابھی اسی کیفیت میں نہیں تھے کہ جواب دے پاتے، اسی لیے چپ چاپ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے پیٹ پر جما دیا. کتنی دیر تو سمجھ نہیں پایا، اور جب سمجھا تو بے اختیار کرنٹ کھا کر اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا. خود بھی بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا، جبکہ حیرت سے اس شخص کو دیکھتی رہ گئی جس کی آنکھیں اور منہ دونوں ہی کھلے کے کھلے رہ گئے تھے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو تھام کے سرگوشی سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو صاف کیا. میں پوچھ رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ اب تک کسی کیفیت میں کھڑا تھا جو دنیا کی سب سے خوبصورت کیفیت ہے. آپ بابا بننے والے ہسبینڈ جی. اور مقابل نے مسکراتے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا جیسے سکون اندر تک سرایت کرتا چلا گیا ہو. بہت مبارک ہو مسز خان. اپنی ساری کیفیت کو چھپاتے اس سے گول گھما کر اپنے ساتھ لگاتے سرگوشی کر کے. تم نے مجھے زندگی کی بڑی خوشی دی ہے جس کے بعد کوئی خوشی بڑی ہو ہی نہیں سکتی. تم جانتی ہو بابا بننے والا ہوں اور تم ماما. وہ اسے یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے. ہسبینڈ جی وعدہ کریں کیا بیبی کو مجھ سے زیادہ پیار نہیں کریں گے؟ اپنی نازک سی ہتھیلی کو اس کے سامنے پھیلائے وہ وعدہ مانگ رہی تھی، جبکہ اس سے مسکراتے ہوئے اس کی ہتھیلی پر لب رکھ دی. کچھ کہا نہیں جا سکتا. اگر اپنی ماما کے جتنے خوبصورت ہوا تو پھر مجھ سے نہیں رہا جائے گا. چٹ چٹ ان کے رخساروں کو چوم لوں گا. جبکہ سرخ ہوتے مسکرا کر رہ گئی. گھر بھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں. عدنان صاحب نے اسے خوبصورت سا تحفہ دیتے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا. عدنان صاحب، نمرہ اور ستارہ بیگم ان کے لیے ڈنر پلان کیا تھا. ان کی سب سے بڑی خوشی تھی جسے مل کر سیلیبریٹ کر سکتے تھے. آج زندگی میں سب کچھ تھا، کل جس کے لیے ترستی چلی آئی تھی. یہی زندگی ہوتی ہے. کبھی کبھی پروردگار نے وہاں سے آغاز لکھا ہوتا ہے جو ہم اختتام سمجھ کر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں. بس امید نہ چھوڑا کریں، ہمت نہ ہارا کریں، اور خود غرض رشتوں کو خود سے بہت دور چھوڑیں تاکہ اپنی زندگی میں مست رہیں اور آپ کو جینے دیں. اور اگر ہماری آج کی اسٹوری پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں. ہمیں انتظار رہے گا. شکریہ.